شکایت نہیں ہے. ہمارا یہ قصور ان کی نظر میں ضرور ہے، لیکن ہمارے یہ سر کا تاج ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم ایک نیوکلیر پاور بھی ہیں، اور ہم نے اس کو عزت اور غیرت کے ساتھ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کو استعمال بھی کرنا ہے جب ہمیں ضرورت ہو اس کی. لیکن ڈیفنس منسٹر صاحب کے کل کے بیان کو کس روشنی میں دیکھتے ہیں اور اینالائز کرتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ جنگ ہو بھی جاتی ہے تو ہم استعمال نہیں کریں؟ یہ بیان کسی روشنی میں نہیں، یہ تاریکی اور گمراہی اور جہالت کے اندھیروں میں دیا گیا ہے. یہ مسلمان قوم نے اگر ہتھیار اپنے پاس رکھا ہے تو کس لیے؟ تماشا بنا کے میوزیم میں رکھنے کے لیے تو نہیں رکھا ہے. یہ ہماری عزت اور آبرو کا محافظ ہے. جب ہم نے دھماکہ کیا تھا اس کا تو پوری امت مسلمہ انڈونیشیا سے لے کے موراکو تک لوگوں نے چراغاں کیا تھا، جشن منایا تھا، خوشیاں منائی گئی تھیں. ہم اس وقت ہمیں موقع ملا تھا اس وقت عمرے پہ جانے کا، اور مروہ کے اوپر جب بال کٹوانے کی باری آئی تو ایک فلسطینی خاندان سے ہم نے کہا کہ ہمارے بال کاٹ دو. جب ان کو معلوم ہوا کہ ہم پاکستان سے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، کہنے لگے ہم لوگ بیت المقدس شریف سے آئے ہیں اور ہم آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ بیت المقدس شریف کو آزاد کرانے کے لیے پاکستانی فوج اور پاکستانی قوم آئے گی، آپ لوگ کب پہنچیں گے، ہم آپ کے منتظر ہیں. دیکھیے یہ ہمیں کتنا جذباتی کر دینے والی بات تھی صحیح. اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آپ پاکستانی، اور اس طرح ہمیں ٹریٹ کرنے لگے وہ کہ جیسے ہم کوئی آسمان سے اتری کوئی مخلوق ہے. صرف پاکستانی ہونے کے ناطے میری عزت اس دین سے ہے اور اس ملک سے ہے جو دین کے نام پہ بنا ہے، اور یہی ہم سب کی عزت ہے، یہی ہم سب کی آبرو ہے. ہماری شناخت اسی سے، ہماری آئیڈیالوجی اور آئیڈینٹی. اور یہ جب بھی حملہ کریں گے ہمارے دشمن ہماری آئیڈیالوجی پہ کہ پاکستان تو دو قومی نظریے پہ بنا ہی نہیں، پاکستان کا بننا ہی غلطی تھی، تقسیم ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اسلام تو تھا ہی نہیں، لا الہ الا اللہ کا پاکستان کا مطلب ہی نہیں تھا کوئی. اور دوسری چیز ہماری آئیڈینٹی پاکستان، ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارے میڈیا، ہمارے تعلیمی نظام ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ کی جا رہی ہے کہ ہم اپنی اردو زبان بھول جائیں، ڈیلیبریٹ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا جھنڈا آپ کو کہیں نظر نہ آیا کرے. سیاسی جماعتوں کے جلسے دیکھ لیجئے، پاکستان کا جھنڈا نہیں ہوتا. نہ نظر آئے. ہمارے وہ لیڈرز، نظریاتی لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، ان کی تصویریں ہٹا کے آج کل کے سیاستدانوں کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں. یہ ساری باتیں چھوٹی نہیں ہوتی ہیں، یہ سٹل ہوتی ہیں، بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں ان کے. ہمیں ہر کوشش کی جا رہی نا، ہمیں اپنی آئیڈینٹی سے ہم ریلیٹ نہ کر پائیں، ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھول جائیں کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں. جب دیکھیے ہمارے بچیوں کا لباس تبدیل کر دیا. کب ہماری بچیاں جو ہیں ٹراؤزر ٹی شرٹ اور جینز پہن کے پھرا کرتی تھی بازاروں؟ آج کل ٹی وی کے سارے اشتہار دیکھ لیجئے، شلوار قمیص تو اشتہاروں میں نظر ہی نہیں آتے. اب تو بٹا اور شلوار قمیص تو ختم ہو گیا. ہمارے یہ میڈیا کے ذریعے، ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کے ذریعے، ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے ہمارے بچوں کی زبان ختم کی جا رہی ہے، ان کا لباس ختم کیا جا رہا ہے، ان کی شناخت ختم کی جا رہی ہے. آج کل کا پڑھا لکھا بچہ اردو جانتا ہی نہیں ہے. اقبال کے کلام تو بیچارے کو اس لیے اور مشکل ہو جاتی ہے کہ جب اردو آتی ہی نہیں اس کو تو اقبال کیا پڑھے گا وہ. اور یہ ساری باتیں ہمارے جو ملک کے دانشور ہیں، جو میڈیا ہے، کیونکہ حکمرانوں سے ہم توقع نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک اگر عادل نیک صالح حکمران آئے گا تو سب سے پہلا کام وہ یہی کرے گا کہ اس قوم کو عزت دے گا، اس کی آئیڈیالوجی، اس کی آئیڈینٹی، اس کی شناخت، اس کا دین ریوائیو کرے گا. اگر ہم مسلمان نہیں ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں تو ہماری کوئی شناخت نہیں ہے. ابھی اگر جنگ کی سی صورتحال پیدا ہوتی ہے بھارت کے ساتھ، جو کبھی کبھی ٹریگر ہو جاتی ہے اور ان کا ایک وہ نظر آ رہا ہے کہ کبھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے الزام تراشی کا سلسلہ، کبھی پھر کم ہو جاتا ہے، اگر یہ صورتحال خدا نہ خواستہ جاتی ہے جنگ کی طرف، تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ کیونکہ اب تو دو بارڈرز ہو جائیں گے جو ہمارے سینسیٹیو ہوں گے. کسی بچے نے ہم سے پوچھا کہ پاکستان کتنے عرصے تک مزاحمت کر سکے گا؟ اللہ نے جواب اس کو دلوایا کہ اس وقت تک جب تک یہ 16 کروڑ لوگوں کو ختم نہیں کر دیتے. ایک پاکستانی بھی جب تک باقی ہے مزاحمت کریں گے. نقصان ہونا جنگ میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے عزت اور غیرت اور دلیری پر اور شجاعت پر، اپنی ڈگنیٹی پہ کمپرومائز تو نہیں کر لیا. نقصان کوئی ایشو نہیں ہے، ہمیں چوٹ لگے گی، ہمیں نقصان ہوگا، لیکن کیا ویٹنامیز اور امریکنز کا کیا مقابلہ تھا؟ بیچاروں نے نقصان اٹھایا. افغان مجاہدین کا اور سوویٹ رشیا کا کیا مقابلہ تھا؟ عراقی مزاحمت کا اور امریکنز کا کیا کمپیریزن ہے؟ نقصان اٹھاتے ہیں مسلمان مگر اپنی عزت اور غیرت پہ کمپرومائز نہیں کرتے. تو اس بات کو ہم لوگ صرف ایک جملہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ وی وانٹ پیس، لیکن ہم اس کے آگے ڈگنیٹی لگانا بھول جاتے ہیں کہ وی وانٹ اٹ ود ڈگنیٹی. وی وانٹ پیس ود ڈگنیٹی. وہی بات ہے نا، طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں. اچھا، ایک اور چیز آپ سے تھوڑی سی انالیسس کروانا چاہوں گی کہ اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آج کل یہ جو ٹیررزم اور ایکسٹریمزم اور یہ سارے جو الفاظ ہیں ان کو ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے ڈائریکٹلی اسلام کے ساتھ، کہ مسلمان ہیں تو ایکسٹریمسٹ بھی ہوں گے، ٹیررسٹ بھی ہیں. وہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے، کنفرم سی بات ہے. وہ تھوڑے دن پہلے کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ امریکہ میں ہیلووین جب اس دفعہ منائی گئی تو وہاں کے جو بچے تھے انہوں نے وہاں جا کے وہ جو ٹرک اور ٹریٹ وہاں پہ مانگی جا کے، تو انہوں نے اپنا حلیہ داڑھی شاڑی لگا کر گئے اور ان کو یہ کہہ کے آگے سے ٹریٹ دی گئی کہ یار یہ تو ٹیررسٹ ہیں، ان کو
ٹریٹ دے دی جائے اور جلدی سے فارغ کر دیا جائے، تو ہم لوگوں کو ٹیگ کر دیا گیا ہے ایز ٹیررسٹ. اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جہاد کے کانسیپٹ کو ہم لوگوں نے شاید خود ہی جو ہے وہ مکس کر دیا ہے اور کنفیوز کر دیا، اور ہمارے حکمرانوں نے بھی انڈر دا بینر آف وار اینڈ ٹیرر اس چیز کو شاید کنفیوز کر دیا ہے. دیکھیے 20ویں صدی جب شروع ہوئی تھی تو اس ویسٹرن ورلڈ نے، اس کیپٹلسٹ دنیا نے اپنے سامنے جو نظریاتی دشمن کھڑا کیا تھا وہ کمیونزم تھا. پچھلے 100 سال یہ دکھاتے رہے کہ صاحب کمیونسٹ آئیڈیالوجی جو ہے فری ورلڈ کے مقابلے میں آ رہی ہے، لہذا ہمیں پوری دنیا کو جو ہے تقسیم کیا مختلف بلاکس میں. کمیونزم اب ختم ہو گیا، اب ان کو ایک دشمن چاہیے، کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اب نظریاتی تھریٹ ان کے سامنے کمیونزم نہیں ہے، اسلام ہے. اور اسلام کو انہوں نے پروجیکٹ کرنا ہے یہ کہ یہ ایک دہشت گرد مذہب ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ دنیا میں اس وقت خود یورپ اور امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے. اب یہ بتائیے یورپ اور امریکہ میں دین تلوار سے تو نہیں پھیل رہا ہے نا. وہ معاشرہ جو پچھلے 100 سال سے کم از کم ایک مادی دور میں گم رہا ہے، دنیا کی ہر قسم کی برائی اور فساد میں مبتلا رہا ہے، دنیا کی ہر قسم کی عیاشی کر چکا ہے، اس میں روحانیت ختم ہو کے رہ گئی ہے. انسان اندر سے مردہ ہو گئے. اب انسان چاہے کسی معاشرے کا ہو، ایک موقع پہ اس کو روحانیت کی تلاش ہوتی ہے، وہ سچ ڈھونڈتا ہے، اس کو اپنے آپ کو تلاش کرتا ہے، خدا کو ڈھونڈتا ہے. اب یہ سکون ان کو اسلام میں مل رہا ہے. اب ان کو معلوم ہے، جن کے پاس یہ میڈیا ہے، جو میڈیا گروپس جو کنٹرول کرتے ہیں، کہ اگر ہم نے اسلام کے نظریاتی خطرے کا مقابلہ نہ کیا تو کل یورپ مسلمان ہو جائے گا. اور اب سوچئے کہ یورپ میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں. ان کو ایکچوئل خطرہ یہ ہے، ٹرکی کو کیوں یورپین یونین میں ہی شامل نہیں کرتے ہیں کہ ٹرکی اگر یورپین یونین میں آ گیا، مسلمان ٹرکی یورپ کا حصہ بن گیا، تو انہیں خطرہ یہ ہے کہ جو ویزے بارڈرز کھل جائیں گے، جو آمد و رفت آسان ہو جائے گی. کیونکہ یورپین یونین میں آپ کو ویزا تو نہیں چاہیے ٹریول کرنے کے لیے. ہزاروں لاکھوں ترک مسلمان جو پورے یورپ میں گھومیں گے پھریں گے، سیٹل ہو جائیں گے، آباد ہو جائیں گے، تو اگلے 10-15 سال کے اندر یورپ کی میجورٹی مسلمان ہو جائے گی. لہذا یہ ان کو خطرہ ہے. ہم ذاتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اپنے کردار اور اپنے اخلاق سے جواب دینا چاہیے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے معذرت خانہ رویہ اختیار کرنے کی. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ثابت کرنے کی، بتانے کی کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، کہ ہم ایکسٹریمسٹ ہیں، کہ ہم ٹیررسٹ ہیں، کہ دہشت گرد ہیں. ایک اچھا مسلمان اپنے کردار سے وہ بات کرتا ہے. قائد اعظم ظاہری طور پر کوئی بہت زیادہ ایسے مسلمان نظر نہیں آتے تھے لوگوں کو کہ جو بہت زیادہ ریجڈ ہوں اور ایکسٹریمسٹ ہوں.